السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبات کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم امدادی افعال کے متعلق بات کریں گے۔ 12ویں جماعت کے معروضی سوالات میں سے ایک اہم حصہ 5 نمبر کا ہمارے سامنے موجود ہے، تو آج ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ توجہ سے بیٹھیں گے، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ عزیز طلباء، لہذا ہم شروع کرتے ہیں امدادی افعال۔ امدادی افعال کی اصل کیا ہے؟ امدادی اصل میں امداد سے ہے اور یہ نسبت اس میں لگا دی گئی ہے، اور امداد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی معاون، مددگار، تعاون کرنے والا۔ افعال فعل کی جمع ہے جس کے معنی کام کے ہیں۔ اصطلاح میں امدادی افعال کی تعریف کچھ یوں ہوگی: وہ فعل جو کسی جملے میں اصل فعل کے ساتھ مل کر بعد میں آئے اور بات میں تاکید پیدا کر دے، اسے امدادی فعل کہتے ہیں۔ امدادی فعل اصل فعل کے بعد آئے گا، یہ ہم نے شرط رکھی ہے، اصل فعل کے بعد ہے۔ اگر اصل فعل سے پہلے آئے گا تو اسے امدادی فعل نہیں کہیں گے۔ یہ تعریف آپ ذہن میں رکھیں گے، آپ کو بات جلدی سمجھ آئے گی۔ ہمارے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ امدادی افعال کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بات میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے، کہ تاکید کرنا ہوتی ہے کہ واقعتاً بات یہ ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے اور ایسا ہی ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر بات کی تکمیل کرنا، کہ بات ہماری تکمیل تک پہنچ چکی ہے، اب اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بات پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تیسرے نمبر پر حسن اور خوبی میں اضافہ کرنا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے، جملہ اس کے بغیر بھی پورا ہو جاتا ہے۔ بچے نے کھانا کھایا، بات پوری ہے۔ لڑکے نے پڑھا، قرآن مجید پڑھا، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، بغیر امدادی افعال کے بھی وہ بات مکمل ہے، لیکن وہ حسن نہیں ہے، وہ خوبی نہیں ہے، وہ تاکید نہیں ہے جو امدادی افعال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ امدادی افعال میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اصل فعل، مصدر اور امدادی فعل۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں فعل کی تعریف۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں پایا جائے۔ تینوں زمانے کون سے ہیں؟ ماضی، حال اور مستقبل۔ فعل ہوتا ہی وہی ہے کہ جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں پایا جائے۔ جیسے اسلم نے کھانا کھایا، ماضی۔ بشرا نماز پڑھتی ہے، حال۔ عمیر کتاب پڑھے گا، مستقبل۔ تو تینوں جملے ہیں، تینوں زمانوں کے اعتبار سے مثالیں دی گئی ہیں۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سارے اسماء و افعال بنتے ہوں۔ یہاں 2 چیزیں، وہ خود نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سارے اسماء و افعال بنتے ہوں، اسماء بھی بنتے ہوں، افعال بھی بنتے ہوں۔ اسے اسم مشتق بھی کہتے ہیں جو بنتے ہیں، یعنی کہ اسماء بنیں گے تو اسم مشتق ہوں گے، اور اگر افعال بنیں گے تو فعل کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہو جائیں گی۔ اب مصدر کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ مصدر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، جیسے کھانا، رونا، پینا، سونا وغیرہ۔ اب کھانا سے آگے بہت سارے افعال جیسے بنتے ہیں، جیسے کھائے گا، کھاتا ہے، کھایا ہے۔ اچھا، اسی طرح اسماء بھی بنتے ہیں، کھانے والا، کھایا ہوا، یہ اسم مفعول کی مثال ہے، کھانے والا اسم فاعل کی مثال ہے۔ تو یہ چیزیں اس مصدر سے بنتی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایسا لفظ ہم آپ کو بتاتے ہیں جس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے لیکن مصدر نہیں ہے، جیسے نانا۔ اب نانا جو ہے وہ مصدر نہیں ہے، اس کے آخر میں نون الف نہ آ رہا ہے۔ دانا، عقل مند۔
اب اس کے اندر بھی آخر میں نون الف نہ آ رہا ہے، تو آپ کی یہ تعریف جو غلط ہوگی کہ وہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، تو پھر اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کی شرط یہ ہے کہ اگر اس کے آخر میں نون الف نہ آئے اور اسے ہٹا دیا جائے تو وہ امر کر جائے، جیسے کھانا سے کھا، رونا سے رو، پینا سے پی۔ امدادی افعال میں 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، اصل فعل کے بعد آئے گا۔ امدادی فعل کب آئے گا؟ اصل فعل کے بعد آئے گا۔ نمبر 2، امدادی افعال سے پہلے متصل ایک فعل کا ہونا ضروری ہے، یعنی امدادی افعال بعد میں آئے گا اور جو اصل فعل ہے اس سے پہلے اس کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، امدادی افعال آخر میں آئے گا، یعنی امدادی افعال پہلے نہیں آ سکتے، ہر حال میں وہ آخر میں آئے گا، اصل فعل اس سے پہلے موجود ہوگا جس کی وہ مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب مثال دیکھیں، اٹھنا، اب یہ امدادی فعل ہے، اب اس سے پہلے ایک فعل ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ اس چاروں آپشن کے اندر ہم نے ایک اصل فعل ڈھونڈنا ہوگا، کس جملے کے اندر اصل فعل ہے؟ وہ صبح جلدی اٹھا، تم محفل سے جلدی کیوں اٹھے، آگ تیزی سے بھڑک اٹھی، تمہیں محفل سے اٹھنا نہیں چاہیے تھا۔ اب اس کے اندر دیکھیں کون سا ہے؟ جلدی اٹھا ایک فعل ہے، جلدی کیوں اٹھے ایک فعل ہے، تیزی سے بھڑک اٹھی، بھڑکنا اٹھنا 2 فعل اکٹھے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ جملہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ تمہیں محفل سے اٹھنا نہیں چاہیے، اٹھنا آ رہا ہے اور اس کے بعد چاہنا بھی آ رہا ہے، لیکن ہم نے شرط رکھی تھی وہ اصل فعل کے بعد آئے گا۔ آنا، میرے پاس آؤ، شعیب کو سکول چھوڑ آؤ، صبح جلدی آنا، وہ کالج دیر سے آتا ہے۔ اب آنا آخر میں آنا چاہیے، اس سے پہلے اصل فعل کا ہونا ضروری ہے۔ میرے پاس آؤ ایک فعل ہے، شعیب کو سکول چھوڑاؤ، چھوڑنا آنا 2 فعل ہے، آخر میں آ رہا ہے، اس سے پہلے اصل فعل بھی آ رہا ہے، لہذا یہ جملہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ صبح جلدی آنا ایک فعل، کالج دیر سے آتا ہے، تو لہٰذا ایک فعل ہوگا، لہٰذا یہ جملہ درست ہوگا، لہٰذا صحیح آپشن جو ہے وہ ہمارے پاس بے ہے، شعیب کو سکول چھوڑ آؤ۔ بیٹھنا، تم یہیں بیٹھو، بچہ گود میں بیٹھا ہے، مایوس بیٹھنا اچھا نہیں، مسافر صبح سویرے اٹھ بیٹھے۔ اب بیٹھو چاروں آپشن کے اندر جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن جو دال والا آپشن ہے وہ صحیح ہے، مسافر صبح سویرے اٹھ بیٹھے، اٹھنا بیٹھنا یہ 2 فعل ہیں، لہذا اٹھ بیٹھو، بیٹھنے سے پہلے اٹھ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، لہذا یہ جملہ درست ہوگا، باقی سارے کے سارے آپشن غلط ہوں گے۔ پڑھنا، اسے کام پڑ گیا، وہ ہر کسی سے لڑ پڑتا ہے، بلا وجہ پڑا رہنا ٹھیک نہیں، اسے کام پڑے گا۔ اب کام پڑ گیا، پڑھنا جانا 2 مصدر آ رہے ہیں، لیکن اصل فعل کون سا ہے؟ یہاں پر گیا ہے اور وہ بعد میں آ رہا ہے، لہذا یہ جملہ درست نہیں ہوگا۔ لڑنا پڑھنا یہ 2 جملے مصدر ہیں، تو لہذا اس کے اندر یہ جملہ درست ہوگا، اس وجہ سے کہ اس سے پہلے اصل فعل آ رہا ہے اور پڑھنا بعد میں آ رہا ہے، جو امدادی فعل کے طور پر کام کر رہا ہے۔ آگے ہے پانا، میں یہ سوال بمشکل حل کر پایا، حل کرنا ایک فعل ہو گیا، پانا دوسرا فعل ہو گیا۔ دوسرے میں ہے حل کیسے پایا، نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس میں اس کے اندر جو ہے دوسرا فعل ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، وہ اسے پانا چاہتا ہے۔ اب 2 فعل تو ہیں، لیکن اس کے اندر جو امدادی فعل ہے وہ پہلے ہوا ہے، لہذا یہ جملہ درست نہیں ہوگا۔ میرے لیے اسے پانا مشکل ہے، لہذا اس کے اندر بھی ایک فعل پایا جا رہا ہے، لہذا یہ جملہ درست نہیں ہوگا، لہذا درست کون سا ہوگا؟ پہلا جملہ درست ہوگا، میں یہ سوال بمشکل حل کر پایا۔ آگے جانا، مجھے بہاولپور جانا ہے، مجھے کالج جانا ہے، جماعت کے کمرے سے چلے جاؤ، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ یہاں پر تینوں کے پہلے 2 کے اندر جو ہے وہ جانا ہے ایک فعل استعمال ہو رہا ہے، اور تیسرے کے اندر چلے جاؤ، چلنا جانا 2 فعل ہیں۔ اب جانا اوپر امدادی فعل آیا ہوا، لہذا اس سے پہلے اصل فعل بھی موجود ہے، لہذا چلے جاؤ یہ جملہ درست ہوگا۔ چکنا، سورج ڈوب چکا ہے، اس کا حساب چکا دو، اسے کھانا چکھنا ہے، دہی کو چکھنا۔ اب اس کے اندر پہلا جو ہے
سورج ڈوب چکا. اب ڈوبنا چکنا دو فعل آ رہے ہیں, لہذا اصل فعل سے پہلے اصل فعل کے بعد امدادی فعل آ رہا ہے اور امدادی فعل سے پہلے اصل فعل, لہذا یہ جملہ درست ہوگا. اس کا حساب چکا دو. اب چکنا بھی آ رہا ہے, دینا بھی آ رہا ہے, لیکن ہم نے شرط رکھی تھی کہ وہ پہلے آئے گا تب جا کر جملہ درست ہوگا. اب اس کے اندر جو ہے وہ امدادی فعل جو ہے وہ پہلے آ چکا ہے اور اصل فعل بعد میں آ چکا ہے, لہذا یہ جملہ درست نہیں ہوگا. لہذا پہلا جو ہے وہ درست ہوگا, سورج ڈوب چکا ہے. اس کے بعد چاہنا, اسے بہت چاہا گیا, مجھے اس نے چاہا, کھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے, تمہیں چاہنا اس کی مجبوری ہے. اب لہذا اس کے اندر کون سا ہوگا؟ اس کے اندر جیم آپشن جو ہے وہ درست ہوگا, کھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. چکھنا, سالن کا نمک چکھو, جھوٹ بولا ہے تو اس کا مزہ بھی چکھو, کھانے کا ذائقہ بھی چکھو, تم ایک دانہ لے کر چکھو. اب اس کے اندر دیکھیں دال کا آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے, تم ایک دانہ لے کر, لینا, کرنا, چکھنا, تین اس کے اندر جو ہے فعل استعمال ہو رہے ہیں. چکھنا امدادی فعل ہو گیا, اس سے پہلے اصل فعل دو آ رہے ہیں. ہم نے شرط رکھی تھی ایک فعل لازمی ہے اور دو بھی آ سکتے ہیں, تین بھی آ سکتے ہیں. اس کے بعد دینا, مجھے کچھ رقم ادھار دینا, مجھے قلم دینا, وہ مجھے سب کچھ دیتا ہے, میں نے اسے تمہارا پیغام دے دیا. اب اس کے اندر دیکھیں میں نے اسے تمہارا پیغام دے دیا, پیغام دینا ایک فعل, دوسرا دیا امدادی فعل آگے, لہذا یہ جملہ جو ہے وہ درست ہوگا, دال آپشن. چند اشارے امدادی افعال کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھنا قسمت کے آپ اپنے پہ رشک آ جائے ہے, میں اسے دیکھوں بھلا کب مجھ سے دیکھا جائے ہے. اب اس کے اندر دیکھیں رشک آ جائے ہے, رشک آنا جانا, یہ اب ایک اصل فعل ہے, آنا اور جانا امدادی فعل کے طور پر یہاں پر استعمال ہو رہا ہے. یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر, یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر, یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. اب اس کے اندر اب اس کے اندر ڈھونڈیں کہ اس کے اندر جو ہے اصل فعل جو ہے وہ ہے اور دیا جو ہے وہ امدادی فعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. ڈالنا, گلاس میں پانی ڈالو, جگ میں دودھ ڈالنا, بچے نے کتاب پھاڑ ڈالی, آج کا کام کل پر نہ ڈالو. اب اس کے اندر دیکھیں گلاس میں پانی ڈالو یہ بھی درست نہیں ہے کیوں, اس وجہ سے ایک فعل آیا, دودھ ڈالنا ایک فعل, کتاب پھاڑ ڈالی, پھاڑنا اور ڈالنا دو فعل آگے, لہذا یہ امدادی فعل کی مثال درست ہوگی. آج کا کام کل پر نہ ڈالو یہ بھی غلط ہوگا. رہنا, تم میرے پاس رہو, شعیب پڑھنے کے بعد سو رہا, علی گھر میں رہنا, تمہیں گھر میں ہی رہنا چاہیے. اب اس کے اندر دیکھیں پہلے میں ایک فعل, دوسرے میں دو فعل, تیسرے میں رہنا ایک فعل. اب دوسرا جو ہے وہ درست ہوگا, سو رہا, سونا اور رہنا جو ہے دو فعل آگا. رکھنا, میز پر کتاب رکھی ہے, جگ میں پانی رکھا ہے, اس نے زبردستی مجھے بٹھا رکھا ہے, تم میری باتیں یاد رکھنا. اب اس کے اندر دیکھیں اس نے زبردستی مجھے بٹھا رکھا ہے, بٹھانا اور رکھنا یہ دو فعل آ گئے, لہذا یہ جملہ درست ہوگا. سکنا, وہ انگریزی سیکھتا ہے, اب تم جا سکتے ہو, لہذا یہ بے والا آپشن جو ہے یہ درست ہوگا, اب تم جا سکتے ہو, جانا اور سکنا جو ہے یہ مثال ہوگی. لینا, مجھ سے ادھار لینا, وقت پر کھانا کھا لیا کرو, وقت پر دوائی لینا, میں نے کھانا کھا لیا. اب اس کے اندر لینا آخر میں آنا چاہیے, ادھار لینا بھی نہیں ہو سکتا, کھانا کھا لیا کرو, لینا کرنا یہ دو فعل تو ہیں لیکن لینا آخر میں نہیں آ رہا. دوائی لینا ایک فعل ہے, میں نے کھانا کھا لیا, کھانا لینا یہ دو فعل ہو گئے, لہذا یہ جملہ درست ہوگا, دال والا. چن لیا دست قضا نے ہر گل نیاب کو, زندگی پر اے فلک تیرے کرم بے حد ہوئے. اب اس کے اندر دیکھیں چن لیا, لینا امدادی فعل, چننا اصل فعل کے طور پر آیا. جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار, اے کاش جانتا نہ تیری راہ گزر کو میں. اب اس کے اندر جانا اور پڑھنا چاہیے امدادی فعل کے طور پر جب استعمال ہو رہے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ ہماری باتیں جو ہے وہ اچھی لگی ہوں گی, آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی. آپ اس کو توجہ سے سنیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہو گیا. جزاک اللہ. السلام علیکم.